ایم ڈی ایوب اینڈ سنس گروپ الحمزہ ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ تربیتی کیمپ کا بہترین انداز میں اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی معلم کے طور پر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عتیق الرحمان صاحب امجدی، وائس پریزیڈنٹ جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی رائچور نے شرکت کی۔ اس کیمپ میں الحمزہ ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے جانے والے 55 عمرہ زائرین کے علاوہ دیگر ٹور اینڈ ٹریول سے جانے والے عمرہ زائرین نے بھی اس کیمپ میں شرکت کی۔ عمرہ کی تربیت فرماتے ہوئے مولانا عتیق الرحمان صاحب امجدی نے احرام باندھنے کا آسان طریقہ اور خانہ کعبہ کے ماڈل کے سامنے پریکٹیکلی طواف کرنا اور استلام کرنے کا طریقہ بھی بتایا، ساتھ ہی ساتھ زائرین کو مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب بھی بتائے۔ اپنی تربیت کے دوران مولانا موصوف نے بار بار وہاں مقدس زمین پر جا کر بالخصوص ادب ملحوظ خاطر رکھنے کی تنقید بھی فرمائی۔ اس کیمپ میں شیخ شاہ محمد مناج الدین بادی صاحب، متولی درگاہ حضرت لنگوٹ بند الحاج اسماعیل صاحب کاریگر، الحاج جعفر صاحب کاریگر، محمد اویس کاریگر، فاروق صاحب پنجہ دال میل، خیام سیٹھ پنجہ دال میل، عبدالقدیر چونگے کانگریس لیڈر کے علاوہ کئی ایک افراد موجود رہے۔ تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا، جس کے مہمان خصوصی معلم الحجاج عمدۃ الخطباء حضرت علامہ مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب قبلہ امجدی دامت برکاتہم العالیہ، نائب شیخ الحدیث جامعہ رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی بطور مہمان معلم تشریف لائے تھے، اور بہترین انداز میں الحمدللہ انہوں نے نصیحتیں فرمائی اور طریقہ عمرہ و آداب مدینہ سے ہم تمام کو محظوظ فرمایا، اور الحمدللہ کافی سارے لوگوں نے شرکت بھی فرمائی، جانے والے اپنے گروپ سے جانے والے لوگ بھی تشریف لائے، اور دیگر عمرہ ٹریولز والوں سے کے ساتھ جانے والے افراد بھی اس محفل میں شریک رہے۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو گروپ پہلا نکلے گا 13 اگست کو نکلے گا، جو کہ الحاج اسماعیل صاحب کاریگر جو میرے تایا ہیں، انہی کی نگرانی اور سرپرستی میں یہ گروپ نکلے گا، اور وہ ساتھ میں بذات خود انشاءاللہ تعالی شریک رہیں گے۔ گلبرگہ کے علاوہ ہمارے ٹریول سے آندھرا پردیش کے وجے واڑہ کے، حیدرآباد کے، اور الند اور امرگا مہاراشٹرا سے بھی الحمدللہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ قافلے میں شریک رہیں گے۔ الحمدللہ اب جتنے لوگ ہمارے ساتھ 13 تاریخ کو ساتھ میں جانے والے حجاج ہیں عمرہ کے لیے، میں ان سارے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ جتنے لوگ بھی یہاں شرکت کیے ہیں ان لوگوں سے میں شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو جو ہے ہمارے ٹور کے لیے جو ہے سارے لوگوں کو یہ علم دے کہ ہمارے پاس ڈیلیکس اور ساری چیزوں کا انتظام بھی ہے، اور خاص ہم اس معاملے میں جو ہے پوری توجہ کے ساتھ ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے کام کریں گے، تاکہ ہم جو ہے یہ کام جو بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اس سے ہم سے راضی ہو جائے، اور اسی میں جو ہے ہماری موت بھی ہو جائے۔ الحمدللہ سب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور آپ کے صحابہ مدینے سے مکے میں آئے تو مکے کے مشرکین نے کہا تھا دیکھو مدینے کے بیماری نے ان کو کتنا دبلا کر دیا ہے، یہ لوگ کعبۃ اللہ کا کیسے طواف کریں گے؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ ذرا اپنی طاقت کا اظہار کر کو تم جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرو۔ تو اس وقت سے لے کے اب صبح قیامت تک ہر حاجی کو، ہر عمرہ ادا کرنے والے کو حکم ہوا پہلے کے 3 پھیروں میں حاجی کیا کرے گا؟ رمل کرے گا، یعنی تیز تیز قدم چلے گا، چھوٹے چھوٹے قدم چلے گا، اپنے شولڈر کو جو ہے خوب جو ہے حرکت دے گا، ایسے جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کر کے چلتے ہوئے آپ درود پڑھتے رہیں گے، دعا پڑھتے رہیں گے، آپ کو دعا کی کتاب بھی دی جائے گی، مگر کتاب میں دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ دعا میں آپ کو عربی دعائیں جتنی یاد ہے وہ دعا پڑھیے، آپ کو اگر عربی دعائیں یاد نہیں آپ اردو میں دعا کیجیے،
اے اللہ ہمارے سارے گھر والوں کو عافیت سلامتی عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمین کی مدد فرما۔ آپ کے دل میں جو آتا ہے آپ عرض کرتے چلیں، یہاں تک کہ آپ طواف کے پہلے پھیرے کو پورا کرتے کرتے آپ جب آئیں گے یہاں سے گزریں گے، پھر اس کے بعد یہاں سے گزریں گے، اور یہاں سے گزرنے کے بعد آپ طواف کرتے ہوئے جب آئیں گے اپنی دعائیں پڑھتے رہیں گے، اور پھر یہاں سے پڑھتے ہوئے آتے ہوئے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے تقریباً جتنے بھی طواف کرنے والے حضرات ہیں یہاں سے یہ دعا خاص طور سے پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا یہاں آنے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اس کو مستجاب کہا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ بڑی دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ اور بھی دعائیں پڑھیں، جو دعا نہیں پڑھ پا رہے ہیں درود شریف پڑھتے رہیں۔ سرکار نے فرمایا جو درود پڑھنے میں اتنا مشغول ہوا کہ کچھ نہیں مانگ سکا اسے مانگنے والوں سے بڑھ کر کے دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیں۔ آپ کو کچھ قرآن کریم کی سورت یاد ہے آپ قرآن کریم کی سورت پڑھتے رہیں۔ آپ کو اپنے مرشد کا شجرہ یاد ہے آپ شجرہ پڑھتے رہیں۔ درود دعا اذکار جو بھی ہے آپ پڑھتے رہیں گے۔ پھر یہاں پر آتے ہی آپ پھر پہلے ہی طرح بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اتنا بولتے ہی ٹرن ہونے کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا پھیرا بھی اسی طرح پورا کریں گے، پھر تیسرا پھیرا بھی پورا کر لیں گے۔ تیسرے پھیرے کے بعد اب نارمل چلنا ہے، اب پہلوان کی طرح نہیں چلنا ہے۔ 4 پھیرے نارمل ادا کریں گے، اور 3 پہلے کے پھیرے جو ہوں گے وہ جو ہے رمل کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے 7 پھیرے ہوں گے، اور یہ حجر اسود کو چومنے کا کام کتنی مرتبہ ہوگا؟ 8 مرتبہ ہوگا، اسٹارٹنگ بھی اینڈنگ بھی، شروع میں آخر میں، لہٰذا پھیرے 7 ہوں گے اور چومنے کا جو عمل ہوگا وہ 8 مرتبہ ہوگا۔ ہماری ماں بہنیں بھی کیا کریں گی؟ اسی طریقے سے طواف کریں گی، مگر ان کو رمل نہیں ہے، پورے 7 پھیرے وہ نارمل چلیں گے۔ ہر پھیرے میں یہاں آنے پر آپ کے پاس جو 7 دانوں کی تسبیح رہے گی، ایک تسبیح کا دانہ سرکا دینا، ورنہ 7 پھیرے ہونے تک پھر شک ہوتا، 2 ہوئے کہ 3 ہوئے، 3 ہوئے کہ 4 ہوئے۔ اس طریقے سے پھر وہ طواف کے دوران ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے اور عبادت کی چاشنی نہیں ملتی ہے، لہٰذا ہر پھیرے پہ دانے سرکاتے رہیں گے۔ جب آپ کے 7 پھیرے ہو گئے اور 8ویں مرتبہ بوسہ لے لیا، آپ کا یہ طواف ہو گیا۔ طواف ہوتے ہی کیا کرنا ہے آپ کو؟ پھر یہ جو چادر پھر جیسی تھی اسی طرح رکھ لینا۔ یہ چادر آپ نے رکھ لی۔ طواف ہونے کے بعد اب جو ہے ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو نماز واجب الطواف کہتے ہیں، اور یہ مقام ابراہیم کے سامنے، مقام ابراہیم یہاں پر آئے گا۔ یہ باب کعبہ ہے، اور باب کعبہ ہی کی طرف جو ہے کچھ فاصلے پر یہاں پر اتنے ایریے میں، تھوڑا اور لائیے، یہ ایسا، یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پیچھے یہاں پر پڑھی جاتی ہے، مگر چونکہ طواف کرنے والے لوگ مسلسل طواف کرتے رہتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے، اس لیے آپ پوری مسجد حرام میں کہیں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو یہ نماز واجب الطواف ہو گئی۔ نماز واجب الطواف پڑھنے کے بعد آپ دعا پڑھ لیجیے۔ دعا پڑھ لینے کے بعد یہ جو کعبے کا دروازہ ہے اور یہ جو حجر اسود ہے، اس کے درمیان جو اسپیس ہے تقریباً 4-5 فٹ کی جو جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، یعنی لپٹنے کی جگہ۔ حاجی اور طواف کرنے والا، عمرہ ادا کرنے والا طواف کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد ملتزم کے پاس آ کر کے لپٹ جاتا ہے، کبھی اپنے سینے کو لگاتا ہے، کبھی اپنے گالوں کو، اپنی پیشانی کو لگاتا ہے، اور اپنے پروردگار سے بھیک مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ تو یہ ملتزم ہے، یہاں پر نماز نہیں بلکہ یہاں پر خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ یہاں پہنچنا ہر ایک کو آسان نہیں ہوتا، پھر کیا کریں گے؟ اس کے ڈائریکشن میں پیچھے تک چلے جائیں گے، وہیں سے کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کا قبول فرمانے۔ محمد
كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي یا رسول اللہ. مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد ہمارا وہ روانگی والا دن رہے گا. سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام